سر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے رانا صاحب فرما رہے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی سروے کے مطابق پنجاب میں ہماری پوزیشن بہتر ہے اور ہم 120-125 سیٹیں حاصل کریں گے. رانا صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں، زمینی حقائق کیا یہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست کے اندر بہت سی چیزوں کا فقدان ہے، اور اس میں سے اگر میں بصد احترام تھوڑی سی جسارت کر سکوں، سیاستدان ہمارے برا نہ منائیں، تو پاکستان کی سیاست میں شاید سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے کریڈیبلٹی. سیاستدان کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس نے بات کی ہے، پہلے تو میرا خیال تھا سچ ہوگی، اب اس نے کہہ دیا تو پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں. ایک سیاستدان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اگلی دفعہ موقع دیں گے تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا. آپ کو کسی اور بات پہ یقین ہو نہ ہو، اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں بتا رہا. ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دیں، میں فلانا منسٹر لگ جاؤں گا تو پاکستان کی بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، میں گیس اس کی ٹھیک کر دوں گا، میں یہ جو سیاستدان کے کلیمز ہیں، ہماری 90% پاپولارٹی ہے، ہماری 150% پاپولارٹی ہے، اس کا حقائق سے اتنا کم آہستہ آہستہ تعلق ہوتا جا رہا ہے. بیانیے کا، جس کو ہم نے بڑی عجیب سی پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرمنالوجی نکالی، بیانیے کا اور حقائق کا جو آپس میں تضاد ہے، جو آپس میں فاصلہ ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کی، اور میں بصد احترام کہوں کچھ ہماری بھی، میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے. لوگ سن کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات درست بھی ہے یا نہیں. اس کے اندر اب ہم کیا کہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ٹھیک ہو بات، لیکن رانا صاحب نے کہا ہے تو اب تھوڑا شک پڑ گیا ہے. یہ بات کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، یہ تمام اکراس دی بورڈ سیاستدانوں کی ہے. تو میں صرف اتنی سی گزارش کروں رانا صاحب سے کہ آپ برسر دربار جب پیش ہوں تو بے شک کہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کی 110% پاپولارٹی ہے. آپ جو مرضی اس دربار میں سچ اور جھوٹ اور زمین اور آسمان کے قلابے ملائیں، دربار میں اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ساری تاریخ میں اسی طرح کی رہی ہے، ہر بادشاہ کے دربار میں اس طرح کی کیفیت رہی تھی. لیکن جب لوگوں سے بات کریں، جب پبلک میں بیان دیں، جب پریس کانفرنس کریں، جب میڈیا سے بات کریں، تو تھوڑا حقائق کا پاس رکھیں، اس وجہ سے کہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے مزید سیاست کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. جب آپ آ جائیں گے واپس پاور میں، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، تو رانا ثناءاللہ صاحب کوئی انٹیریئر منسٹر کو اس طرح کی پوسٹ پہ ہوں گے، اگر ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی بات کرنے کی، کسی کو یقین نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار رانا صاحب کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سچ ہو بات، کہ ریزنیبل بندہ ہے، تو پھر کیسے چلے گی ریاست؟ کیسے چلے گی ملک؟ کیسے چلے گا کاؤنٹر ٹیررزم؟ کیسے ہوگی انٹرنل سیکیورٹی؟ کیسے ہوگی؟ بھئی کوئی تھوڑا اس کی آنکھ کا پردہ، کوئی شرم رہنے دیں اس بات کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو سروس کرائے ہیں اس میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے انڈیپینڈنٹلی کہ ہم تو میجورٹی میں ہیں. رانا صاحب، یہ 21ویں صدی ہے، دنیا، پاکستان سارے کے عوام بھی اسی ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ دن اور رات کا فرق بچے کو پتہ ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق لوگ زبان زد عام ہے. یہاں پہ اگر آپ پاپولر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، پاپولارٹی کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. اپنی کریڈیبلٹی تو نہ خراب کرے نا. پاپولارٹی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کریڈیبلٹی کم از کم لوگ اچھے برے زمانے میں کہیں کہ رانا صاحب کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق تھا. جب انہوں نے کہا ہم پاپولر ہیں تو واقعی تھوڑا 50-50 تھا، شاید تھے شاید نہیں تھے. یہ نہیں کہ 10-15% کے اوپر جماعت کھڑی تھی اور کہا کہ ہم تو 100 میں سے 150 سیٹیں لیں گے. ایسے رانا صاحب تھوڑی زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ زیادتی ہے.